اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع السادس۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ 3 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 4، اور اب تک میں آپ کو بتا چکا کہ ہم لوگ فعل مضارع کے اوپر جزم دینے والے حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ 5 ہوتے ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہی اور ان شرط۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، آپ نے جو ہے وہ مضارع کو آپ نے مستقبل کے لیے بنایا تھا نا، حال اور مستقبل پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اب جیسے یہ لم جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا، یہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے کہ یضربو، یضربو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یضربو کا ترجمہ ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ جیسے ہی لم داخل ہوگا تو لم یضرب ہو جائے گا، تو یہ جزم بھی دے رہا ہے، اور جزم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس کا ترجمہ ماضی منفی کے معنی میں کر رہا ہے، یعنی نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ جو آج جو ہماری عبارت ہے وہ اس کی مثال ہے کہ مثلو لم یضرب بمعنی ما ضربا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بس لم یضرب جو ہے کس معنی میں ہے، اس معنی میں ہے ما ضربا کے معنی میں ہے۔ لم یضرب ما ضربا کے معنی میں، اور ما ضربا کا معنی ہے نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہاں پہ مثلو کو تو آپ بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے، کیونکہ مثلو اور نحو جو ہے وہ اپنے ما بعد کے لیے جو ہے وہ مضاف ہوا کرتے ہیں، اور ما قبل مثال او مبتدا محذوف کی خبر ہوتے ہیں۔ اور لم یضرب، یہ لم یضرب کیا ہے، یہ لم یضرب ویسے تو یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور لیکن یہاں پر جو ہے ہم لوگ یہ کہیں گے لم یضرب مراد اللفظ ہو کر مبتدا، کیونکہ یہاں پہ اس کے بارے میں خبر دینا جو ہے وہ مقصود ہے، تو ہم لوگ یہ کہہ دیں گے کہ لم یضرب مراد اللفظ مبتدا، نہیں لم یضرب مراد اللفظ ذو الحال، مراد لفظ ذو الحال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر با حرف جر معنی یہ ہو جائے گا مضاف، اور ما ضربا یہ مراد اللفظ ہو کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، پھر معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتاً مقدر کا ظرف مستقر، پھر ثابتاً صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذو الحال، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر بمعنی ما ضربا، یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا حال، اور پھر ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، مثلو کا مضاف الیہ، اور پھر مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ خلاصتاً بتا دیتا ہوں، مثل مضاف لم یضرب یہ ذو الحال ہے، اور بمعنی ما ضرب یہ حال ہے، پھر ذو الحال حال سے مل کر یہ مثلو کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آج جو ہے ہمارا پارٹ نمبر 4 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔